اللہ کے راستے میں نکل کے اللہ کی تعریف کر کے اللہ کو بول بول کے تھوڑی دیر بعد یقین آ جاتا ہے ہاں نماز سے میرا کام ضرور بنے گا. پھر آدمی رات کو تہجد کی نماز کو پلان کرتا ہے جیسے صبح کے کاروبار کو پلان کرتا ہے کہ صبح میں نے یہ میٹنگ کرنی ہے اس سے ملنا ہے اور اس سے ملنا ہے. یقین کرو ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کی تہجد پلان کرتے ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رات کی تہجد میں مانگی ہوئی دعا ایسی ہے جیسے تیر سیدھا نشانے پر جا کر لگے. ہم نے کبھی پلان کیا؟ حالانکہ اے اللہ آسان بھی آسان نہیں اگر تو اس کو آسان نہ کر دے. دنیا صبح کا سارا کاروبار پلان ہوتا ہے, ابھی اس سے ملنا ہے, پھر اس کے بعد اس سے ملنا ہے, پھر اس کے بعد اس سے ملنا ہے, اور جس کے ہاتھ میں ڈور ہے ہاں جی صبح میں خیال ہی نہیں آتا. نماز بھی ایسی پڑھی, اس کے بعد مسجد بھی ایسے نکل گئے, سب نکل گئے, پورا نماز میں بھی پلان کر رہے ہیں صبح کیا کروں گا, اور ہونا کس کے ہاتھوں ہے؟ اللہ کے. بولے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض والى اللہ ترجع الامور. ہر امر ہونے سے پہلے اللہ سے پوچھتا ہے میرے رب تو بتا میں نے کیسے ہونا ہے. تو جب ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں, انبیاء کی محنت کو کرتے ہیں, پھر اس بات کا دل یقین کرنے لگتا ہے ہاں اللہ سے ہوگا, اللہ سے اللہ کریں گے, میں اللہ سے مانگوں گا اللہ میرے معاملات کو حل کریں گے. پھر آپ تہجد کی نماز ایسے پلان کرو گے جیسے صبح کا دن پلان کرتے ہو, بلکہ صبح کے دن کے لیے بھی. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ, دیکھو that man came to him, حضرت آپ کے گھر کو آگ لگ گئی, کہا نہیں لگی. Your house is burning. No, it's not burning. The second man comes in. The third man comes in. حضرت your house is burning. He says نہیں ہو نہیں سکتا. The fourth man came and he said, Abu Darda, well, you're actually quite right. It was a fire, but by the time it came to your house, it got extinguished. He said, I knew it. Because I had heard this dua from Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil kareem ma sha Allah kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabbatin anta akhizun bi nasiyatiha inna ila rabbi siratan mustaqim. I knew if the Prophet of Allah said, Abu Darda, you read this dua, inshallah Allah will keep aman for you, your family, your house, your mal, everything. Since I had read this dua, I knew nothing can happen to my house. ہم شاید اس درجے تک نہ پہنچ سکیں, لیکن ہم نے انہی لوگوں کو اپنا ہیرو بنانا ہے. If all the youngsters sitting here, they are our heroes. And I especially speak to you boys, because you have no idea how potent your dua is compared to mine. تیری دعا جتنی جلدی قبول ہوگی میری نہیں قبول ہوگی. جوان کی دعا 70 دفعہ زیادہ تیزی سے قبول ہوتی ہے. تو ایک یہ انبیاء کی محنت ہے, اعمال سے زندگی میں بڑھ. ایک یہ دوسری محنت ہے جس پر سارا عالم لگا ہوا ہے, مال سے ہوگا, حکومت سے ہوگا, دولت سے ہوگا. یہ ایک دوسری محنت ہے میرے دوست. اللہ نے قرآن میں دونوں محنتوں کا ذکر کیا, دونوں محنتیں. نمرود سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں تھا, فرعون تو اتنا بڑا تھا انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا اپنے آپ. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام, the situation, look at the situation of Musa alayhi salam. A man got killed by him. He's full of fear, right? And he had left Madain and he had gone away, right? When Allah Rabbul Izzat told him to go back, and he knew that if I went back, I'll be held and I'll be killed. یعنی دنیا کی لائن سے کتنے کمزور ہیں, دنیا کی لائن سے کتنے کمزور ہیں, دنیا کی لائن سے فرعون کتنا طاقتور ہے. لیکن میرے عزیز دوستو, یہ دعوت کی لائن کا کام, دین کے داعی کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہوتی ہے میرے دوستو, خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ قبول کرے اپنی تعریف کے لیے میرے دوستو. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں. ہاں
موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو میرے دوست، وہاں گئے، اللہ رب العزت نے اور بنی اسرائیل کے سامنے کلمہ پیش کیا، بنی اسرائیل نے کلمہ پڑھا میرے دوستوں، نماز پر بھی آ گئے، لیکن ابھی سختی ختم نہیں ہوئی، کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز پر بھی آ گئے، سختی ختم نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تو اللہ کا رسول ہے، دیکھ ہم نے کلمہ بھی پڑھ لیا، نماز پر بھی آ گئے، سختی ختم نہیں ہو رہی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، اے موسیٰ ان کو حکم دو اب یہ آپ کی زندگی پر آئے۔ یہ ہے اصل میرے دوست، کلمہ بھی ہے، نماز پر بھی ہے، اب نبی کی زندگی پر آنا ہے، تو محنت میں لگ گئے، 18 مہینے محنت کرتے رہے، سختی آتی رہی، جب پوری کی پوری زندگی موسیٰ علیہ السلام والی زندگی ہو گئی، اب حکم ہوا اب آپ فکر نہ کریں، اب میرا اور فرعون کا براہ راست معاملہ ہے۔ یہ جو دعوت کی محنت ہم کر رہے ہیں، اس محنت سے پوری کی پوری امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر لانا ہے۔ میرے عزیز دوستو یاد رکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دعوت نہیں دو گے، اگر اس محنت کی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی دعوت نہ دی، یہ یاد رکھو مسلمان ہی اس زندگی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، باوجود اس کے کہ یہ زندگی عین شریعت کے مطابق ہے، مسلمان اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے اس کی دعوت دینا میری آپ کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور میرے عزیز دوستو، ہاں، دین کا سیکھنا، اس کو اپنی ضرورت سمجھو، ہاں، دین کا سیکھنا۔ ایک ساتھ دیکھو، دین سیکھے بغیر تو پھر ایک ساتھی تھے ہمارے کافی بڑی عمر، ان سے ایک بار ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ ماشاءاللہ سے اب آپ دین سیکھ رہے ہیں، کچھ تھوڑا بہت سیکھا؟ ہاں جی میں نے سیکھ لیا۔ اچھا بھئی غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ جی غسل کے 3 فرائض ہیں جی، ماشاءاللہ۔ کون سے؟ کہا جی پانی، تولیہ اور صابن، یہ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ بڑی اتنا افسوس ہوا میرے ایک ساتھی کو، وہ تو ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں یار، ہمارا سب کا یہ حال تھا، we are all like this, we are all learners، اس راستے میں نکلیں گے ہم سب سیکھیں گے۔ ہاں، بڑے عرصے بعد تو یہ پتا چلا کہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی نہیں پتا تھا، تو یہ پڑھتے رہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ ہی نہیں تھا ٹھیک۔ موت آ جاتی اور اگر کلمہ پڑھنے کو کہتا فرشتہ تو کلمہ ہی نہ صحیح پڑھا جاتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہم سب سیکھنے والے، یہ دین ہم نے سیکھنا ہے میرے دوستوں، یہ دین ہم نے سیکھنا ہے، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے۔ ہاں یقین کر، اللہ کو اس کے پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے۔ استغفار میرے دوستو اتنی بڑی دولت ہے۔ The one, I was in my initial days in music, I used to feel very, very مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی. I used to feel a lot of pain in my heart. Why? Because I used to see people who were doing so much in the path of Allah and I was doing nothing. I used to see my life and I used to feel so bad. میں کہتا تھا یا اللہ یہ لوگ کتنا کر رہے ہیں and I'm doing nothing. Nothing کو تو چھوڑو، میں تو نافرمانی کے کام کر رہا ہوں، یہ فرمانبرداری کے کام کر رہا ہوں. I used to feel so bad. So one day I was sitting with our Amir Hafiz Abdul Rashid Sufi Sahab, and he asked me, he said, why are you so down? I said, Hazrat, this is what I feel. I look at my life and I want to change my life and it's taking so long for me to change my life. تو کہنے لگے اللہ کو طاعت کی استکبار سے معصیت کی استغفار زیادہ پسند ہے. میں کیسے کروں اس کی ٹرانسلیشن؟ In the eyes of Allah, the man who feels this nadamat in his heart, that may Allah change my life, he is greater in the eyes of Allah than a man who thinks I am fulfilling every commandment of Allah and has that arrogance about him. When we go out
to meet one of our friends, you know, this very statement of mine, "Oye, tune namaz pad li?" What a terrible statement this is. It actually happened in front of my eyes. This one man, he came to, we were speaking to somebody, and we had almost spent 3-4 hours with him, and then he said, "Okay, inshallah, I'll go for salah with you." And then this man comes and he immediately asks him, "Oye, namaz padi?" And he looked at him and he said, "Na padi hai, na padunga. Na padi hai, na padunga." We were spending 4 hours with this man. 4 घंटे हाजी साहब इस आदमी के साथ लगाए, और प्यार मोहब्बत ये इस तरह करके। तो अल्लाह को ये जुमले बड़े नापसंद हैं। तो अल्लाह को ताअत की इस्तगफार से मासियत की इस्तगफार ज्यादा पसंद है। Apparently, when one tries to lead the life of desire, ख्वाहिशात की जिंदगी जब गुजारने की कोशिश करता है, it seems as if he's going to reach success. These are some of the words that I just recently read in one of the bayans of Maulana Yusuf Sahib rahimahullah. And for a moment I thought he was speaking to me. Those words were exactly something that I thought would relate to my own life. So I just thought maybe I'll just share them with you. So he says, when you try and lead the life of desire, ख्वाहिशात की जिंदगी जब आदमी गुजारता है, तो वो समझता है कि ये वो जिंदगी है जो उसको कामयाब करेगी। Like let's say for example, I see somebody, one of my friends, and we جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔